الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء المنهاج الباقي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المسطور النور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يا صوفي الدين إمام المتقين قائد بر المهجرين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. برادران بزرگان علماء کرام سب سے گزارش ہے کہ وہ آواز سے بلند اور باجماعت میرے ساتھ مل کر مرحوم و مغفور جناب سید ذیشان حیدر نقوی ابن سید محسن علی مرحوم کی روح کو میرے ساتھ مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ بیٹھنے والے اگر ایک چوراہے سے آواز ہے تو دوسرے چوراہے پر آواز آتی ہے.
کہ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو آواز کم نہیں نکلتی سوائے دینیات اور اسلامیات۔ گزارش ہے کہ بآواز بلند زور سے تلاوت کریں تاکہ آپ کی آواز سن کر ہمارے جو چھوٹے بچے بچے اللہ پہ بیٹھے ہیں انہیں صحیح طریقے سے سورہ حمد اور قل اللہ یاد بھی ہو جائے، اور اگر کہیں وہ فراموش کر رہے ہوں یا کہیں پر کوئی غلطی کر رہے ہوں انہیں یاد آ جائے، اور اگر کسی کی اصلاح ہو یا نہ ہو تو علماء کرام بیٹھے میری اصلاح تو ہوئی جائے گی کہ مولانا آپ نے صحیح پڑھا کہ غلط پڑھا، تو میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق چارہ معصومین، بطفیل اہل بیت علیہ السلام، سورہ کا ثواب مرحوم و مغفور مقبول جناب سید ذیشان حیدر نقوی ابن سید محسن علی مرحوم کی روح کو پہنچے۔ شرف قبولیت کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جب بھی مجھے اِسارِ ثواب کی مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، پہلی بات ممبر پہ آنے کے بعد میں سوچتے ہی کسی اچھا لگے یا کسی برا لگے، کوئی منہ بگاڑے کسی پر، لیکن میرا اسلوب میرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی سارے ثواب کی مجلسوں میں ہم آئیں یا آپ شرکت فرمائیں تو پوری وفاداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، صرف چہرہ نہ دکھائیں، صرف ملاقات کر کے چلے نہ جائیں، جو مقصد مجلس ہے اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ لیکن مولانا کیسے پتہ چلا مقصد مجلس پورا نہ ہوا؟ ہم نے کہا صاحب ایسے پتہ چلا کہ خطیب عالم سے پہلے جب بھی سورہ فاتحہ کا التماس ہوتا ہے یا نظر کے لیے یا فاتحہ کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نہ جانے قوم کی زبان میں کون سا اسپیڈ میٹر لگا ہوا ہے کہ مولانا ختم نہیں کر پاتا اور لوگ اپنا منہ چھونے لگے۔ کیا پڑھ رہے ہو بھائی؟ کون سے سوروں کی تلاوت کر رہے ہو بھائی؟ ہو رہا ہے دیکھیں، یہاں پہ بزرگان بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں۔ یہ جو مرنے جینے کا سلسلہ ہے یہ صرف ایک گھر سے مخصوص نہیں ہے، آج یہاں ہے کل ہمارے ہاں ہوگا، پرسوں اور کسی کے ہاں ہوگا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے مرحومین کو صحیح طریقے سے یہ سارے ثواب کیا جائے، صحیح طریقے سے۔ بھیڑ جمع کر دینے کا نام اِیصال ثواب نہیں ہے، مجمع زیادہ آ جانے کا نام اِیصال ثواب نہیں ہے۔ اِیصال ثواب
جب تک ہماری زبان سے صحیح طریقے سے سورہ حمد اور سورہ قل اللہ کی تلاوت نہ ہوگی تب تک اثار ثواب نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی مجلس میں بیٹھ کے سوچ رہا ہوں مولانا ایک شے ہوتی ہے نیت صحیح ہے، تلفظ چاہے جیسا ہو، قرآن کی تلاوت چاہے جیسی ہو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب، ابھی نماز مغربین کا وقت آئے گا، شبر حسین ایک پیر اٹھا کر نماز پڑھے گا تو امید کرے گا کہ مظفر نگر، سہارنپور، تین کی تعداد کے مومنین شبر حسین کو ٹوکیں گے نہیں۔ اور اگر کسی نے ٹوک دیا کہ مولانا پیر کیوں اٹھا ہوا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب عمل نہ دیکھو، نیت دیکھو۔ یہ سوال کہتے محمد یا تو کبھی کبھی یہ سورہ فاتحہ کی اسپیڈ دیکھ کے مجھے ایسا محسوس، یہ آپ محسوس نہ کریں کسی کدھر ہے، نہیں، آپ جہاں بھی جائیں، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ذاکرین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جہاں جہاں جاتے ہوں گے یہی دیکھتے ہوں گے کہ مولوی سے پہلے لوگ اپنا چہرہ چومنے لگتے ہیں۔ کتنی محبت ہے اپنے لب و رخسار سے کہ بہت جلدی جلدی چومنے لگتے ہیں، نہیں میرے۔ اچھا یہ اسپیڈ میٹر دیکھ کر مجھے ایسا شک ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ مولوی والا سورہ حمد اور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والضالین، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین کو صحیح طریقے سے ثواب مل سکے تو پہلے ہم دوسرے کے مرحومین کو صحیح طریقے سے ایصال ثواب کو کریں، صحیح طریقے سے ایصال ثواب کو کریں۔ اور خدا کی قسم غور فرمائیے گا، میں نے اسی منبر سے بہت سی مجلسیں پڑھی اور اس بستی میں پڑھی، آج چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے لہٰذا اس روح سے بھی مجلسیں سماعت کر لیں۔ دیکھیں صاحب خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، یہ جو قوم کے بچوں کو سورہ حمد یاد نہیں ہے، انہیں بڑی بڑی پوئم تو یاد ہے لیکن قرآن کا سورہ یاد نہیں ہے، انہیں بڑے بڑے لٹریچر تو یاد ہے، سبجیکٹ تو یاد ہے لیکن نماز کا طریقہ یاد نہیں ہے، قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہے۔ ذرا والدین اپنے دل پر اپنے سر پر ہاتھ رکھیں کہ جب وہ انتقال کریں گے تو بیٹا پویم کا ثواب پہنچائے گا یا قرآن کا ثواب پہنچائے گا؟ انگلش میڈیم، 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 ارے کیا ہوا بنا رکھا ہے، کیا ہوا بنا رکھا ہے؟ انگلش میڈیم، انگلش میڈیم۔ اگر آپ کا بچہ انگلش نہیں بولتا تو اسے لوگ دیسی دیہاتی سمجھتے ہیں، اگر آپ کا بچہ بہترین طریقے سے انگلش نہیں جانتا، جی نہیں، آپ کا بچہ اگر انگلش پڑھ لے تو بہت بہتر، اسے سماج کے ساتھ چلنا ہے، جیسے دنیاوی تعلیم کا دینا واجب ہے ویسے ہی اسلامی تعلیم کا بھی دینا واجب ہے۔ بنیادی تعلیم کے لیے 2,500 5,000 خرچے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اب کہہ رہے ہیں والدین کو ہم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا بڑے عجیب طریقے سے منہ کھلا کے کہتے ہیں اسکول بند ہے فیس جا رہی ہے، اسکول بند ہے فیس جا رہی ہے، اسکول بند ہے فیس جا رہی ہے۔ ایک بھی والدین ایسے نہیں ملے جو یہ کہتے نظر آئے مدرسہ بند ہے تنخواہ جا رہی ہے۔ معافی چاہتے ہیں، آرٹوفیشل ایمان نہ رکھو، آرٹوفیشل دکھاوے کا عقیدہ نہ رکھو، عقیدہ اگر ہے تو بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ایک بھی جناب کی ایسی بات آئی مدرسہ بند ہے اور تنخواہ جانی چاہیے، نہیں۔ آپ دیکھیں کمپیئر کریں، میری طرف دیکھیے گا، ہر سال ماہ رمضان آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ 23ویں شب قدر میں، 19ویں شب قدر میں، 21ویں شب قدر میں جب مسلمان مومن مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو بار بار ہر سال آتا ہے، ایک بار نہیں، ہر سال وہ موقع آتا ہے اور ہر بستی میں آتا ہے کہ مومنین مصلی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولانا نیت زور سے بتا دو، کیا سن رہے ہیں آپ؟ مولانا نیت زور سے بتا دو، کیوں میاں؟ پچھلے سال نہیں بتائی گئی تھی، اس سے پچھلے سال نہیں بتائی گئی تھی، کیا اس سے پچھلے سال؟ بھیا 7 سال ہو گئے، 4
نیت یاد رہو بھائی. آپ مجھے بتائیں قوم کا زوال ہے یا قوم کا کمال ہے؟ عروج ہے یا زوال ہے؟ ایک نیت یاد نہیں ہو پا رہی ہے. حالانکہ انسان بڑا شاطر ہے. ابا نے بچپنے میں بتایا تھا میرے بیٹے تیرے پاس 5 بیگھے زمین ہے. زندگی بھر اس نے پلٹ کر نہیں پوچھا. باپ نے بتایا تھا کہ تیرے پاس 20 پیڑوں کا ایک باغ ہے. زندگی بھر پلٹ کے باپ سے نہیں پوچھا. کیوں؟ کہ اس کی رکھوالی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس نے دن رات ایک کر دی ہے. اللہ اکبر. اور باپ سے پلٹ کر نہیں پوچھا دوبارہ کہ زمین کتنی ہے. ابا ہر سال بتاتے رہنا ورنہ آپ بھول جائیں کہ کتنے بیگھے زمین تھی. ابا ہر سال بتاتے رہنا کہ باغ میں کتنے پیڑ ہیں ورنہ آپ بھول جائیں گے. نہیں، ایک مرتبہ دنیا کی دولت کا علم ایک مرتبہ دیا تو زندگی بھر یاد رہا. مولوی زندگی بھر بتاتا رہا نماز پڑھے گا، نماز پڑھے گا. یاد کیوں نہیں ہو رہی بھائی؟ یاد کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے یہ 2 ہاتھ ہیں دونوں جڑے ہوئے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین سکھائیے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو ہندی اور انگلش میں نہیں، اردو میں قصیدے پڑھوائیے، نوحے پڑھوائیے. آج کا زمانہ تو وہ ہے میرے لحاظ سے اردو وینٹیلیٹر پہ ہے. میں نے کچھ کہا؟ اردو وینٹیلیٹر پہ ہے. ارے جب قوم کے بچے مرثیے کو ہندی اور انگلش میں پڑھ رہے ہیں، اچھا والدین کو ذرا سا دکھ بھی نہیں ہے. ہمارا بچہ قرآن پڑھنا جانتا ہے کہ نہیں جانتا، کوئی تکلیف نہیں. ہاں اس بات کی تکلیف ہے اگر کوئی مولوی آ کر 1 گھنٹہ مجلس پڑھ جائے اور واہ کرا کے چلا جائے تو وہی کہیں گے ہمیں نماز بتائی نہیں، روزہ بتایا ہی نہیں، قرآن کے بارے میں بتائیں گے. اچھا بیٹا آپ کا ہوگا اور بتانے کی ذمہ داری مولوی کی ہوگی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو والدین کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں. میں نوجوان بھائی کو پیغام سنو، میں آیت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں جو اس کو سزا نے ختم کرا دیا ہے. غور فرمائیے گا. دیکھیں نوجوان بھائیوں، جب آپ مصلی پر جائیں تو اطمینان کے ساتھ جائیں. جب آپ فرش ادا پہ آئیں تو اطمینان کے ساتھ آئیں. کم سے کم قوم کے نوجوانوں کو صحیح طریقے سے الحمد تو یاد ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج صحیح طریقے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح طریقے کا مطلب رکھنا نہیں ہے. ذرا سا آج اٹھ کے جب جائیے گا قرآن کھولیے گا تو دیکھیے گا کہ سورہ الحمد میں، سورہ فاتحہ میں کہاں کھڑا الف ہے، کھڑا زبر کسے کہتے ہیں، کہاں کھڑا زبر ہے، کہاں چھوٹا مد ہے، کہاں بڑا مد ہے. اگر کھڑا الف ہوگا اس کی آواز 2 الف کے برابر نکلے گی. اگر چھوٹا مد ہوگا اس کی آواز 4 الف کے برابر نکلے گی. اور اگر بلد ثانی والا مد ہوگا تو اس کی آواز 6 الف کے برابر نکلے گی. تو پھر ایسے نہیں پڑھ سکتے آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی نہیں، غلط ہے، غلط ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی اسپیڈ سے پڑھ کے نکل جائے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اسے 6 الف کے برابر کھینچنا ضروری ہے. خدا کی قسم افسوس کی بات ہے یہ تمام چیزیں بیسک میں آتی ہیں. بیسک ہے، بیسک ابتدائی چیزیں ہیں. آج آپ کو نہیں لگ رہی ہوگی، نہیں لگ رہی ہے نا؟ نہیں بھیا اتنا پرانی ہے، یہ بیسک ہے. جیسے آپ نے یاد کیا اللہ، بولو بھائی، ایک پنجتن، امام، معصوم. اسی طریقے سے یہ تجوید قرآن کی بیسک ہے. تجوید قرآن سکھائیے اپنے بچوں کو، اردو پڑھائیے اپنے بچوں کو. 6 الف کے برابر والظالین کا مت پھینکا جائے، یہ جہاں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اور اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں جو میرے استاد اللہ انہیں طریقے رحمت فرمائے اور کہتے تھے اپنی مٹھی بند کرو، ادھر دیکھنا، اور والظالین کا اچارن تلفظ کرو اور دھیرے 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 کھولتے رہو. جتنی دیر مٹھی کو کھولنے میں لگے گی اتنی دیر کھینچنا ہے. وَلَا
آنے کا فائدہ مرحوم کو پہنچائیے، اپنے آنے کا فائدہ مرحوم کو پہنچائیے۔ قرآن مجید کا مشہور معروف سورہ ہے، میں بہت ہی کم وقت میں جناب امیر سے، دیکھیں بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا آقا عباس میں پڑھنے کے لیے، لیکن یہ وقت آقا عباس میں پڑھنے کا نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھیں چھوٹی ہوتی چلی جا رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ چہروں پر تھکن ہے، لیکن کوشش کروں گا مجھے جناب امیر سے مولا عباس کی طرف جانا ہے تاکہ مسائل تک پہنچ سکوں۔ قرآن مجید کا سورہ شمس ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور مجھے قسم ہے نفس کی کہ میں نے اسے کتنا بہترین بنایا، کتنا بہترین نفس بنایا۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے اس نفس کو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کو ہم نے مجبور نہیں بنایا ہے۔ پیچھے تک آواز سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے، اس نفس کی جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے، اسے اللہ نے مجبور نہیں بنایا ہے، اسے اللہ نے بنایا ہے مختار، اور اس کے مختار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اسے دو صلاحیت دی ہے، چاہے تو یہ متقی بن جائے، چاہے تو یہ ضلالتوں کے راستے کا انتخاب کر لے، چاہے تو ثواب کے راستے پہ آئے، چاہے تو یہ عذاب کے راستے میں چلا جائے، یہ اس کا اختیار ہے۔ پھر ارشاد فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور جس نے اپنے نفس کو اچھائیوں پر لگایا وہ کامیاب، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جس نے اپنے نفس کو برائی کے راستے پر لگایا وہ برباد، اس کا نفس خراب ہو جائے گا، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ بہتر دیکھیے بھائی، یہ نفس ہے کیا جس کی قسم اللہ قرآن مجید میں کھا رہا ہے، جس کی کوالٹی بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اسے صاحب اختیار بنایا ہے، چاہے تو اچھائی اپنائے چاہے تو برائی اپنا لے، اور اگر اچھائی اپناتا ہے تو کامیاب، اور اگر برائی کے راستے پر جاتا ہے تو ناکام، خرابیاں پیدا ہو جائیں گی، عذاب اپنے سر موڑ لے گا۔ بہتر دیکھیے گا، جب آپ قرآن کی کائنات میں نفس کو تلاش کرنے کی کوشش کریے گا تو کئی آیتیں ہیں جو نفس کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ جیسے آپ اپنی خلقت کے بارے میں قرآن سے پوچھئے کہ بتا قرآن ہماری خلقت کا راز کیا ہے، تو سورہ زمر کی آیت اٹھائیے یا دیگر اور مقامات پر آیتیں ہیں۔ پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو 3 شے سے بنایا۔ دیکھیے گا، ہم سمجھتے تھے ہمیں 4 چیزوں سے بنایا گیا، لیکن اس کے آگے کی منزل اللہ بیان کر رہا ہے۔ ہم نے 3 چیزوں سے انسان کو بنایا ہے۔ پہلی شے کا نام ہے جسم، دوسری شے کا نام ہے روح، جسم، اور اس روح اور جسم کو کنیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے تیسری شے کو درمیان میں رکھا، اس کا نام ہے نفس۔ اچھا، کبھی آپ یہ آرزو نہیں کرتے، یہ خواہش آپ میں سے کوئی نہیں کرتا ہوگا، علمی مجلس سننے کا دل چاہتا ہے، لیکن علماء کے لیے نہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو اپنے بھائیوں سے بزرگانوں سے کہتا تھا، کبھی تو خیال آتا ہوگا علمی مجلس، علمی مجلس، علمی مجلس۔ حالانکہ لوگوں کی نگاہ میں علمی مجلس وہ ہے جس میں 6، 7، 8، 10 آیتیں پڑھ دی جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا استعداد کیا، واہ فرمائے، یہ بہترین طریقہ ہے۔ مومنین کی سماعت پر یقین ہے مجھے، مومنین آپ کی سماعت پر یقین ہے مجھے، اس لیے میں نے ایک مشکل امر چھیڑنے کی کوشش کی ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ مولا مشکل کشا کے صدقے میں ساری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ ایک سلوات پڑھیے اگر آپ میرے ساتھ ہیں۔ تو بھائی، انسان کو اللہ نے 3 شے کا مرکب کیا، ایک جسم، ایک روح، اور تیسری شے کا نام کیا
नफ्स। मैं अपने भाइयों के लिए नफ्स का फायदा बता देता हूँ। देखिए, कोई यहाँ से वहां तक ऐसा नहीं है जो मोटरसाइकिल न चलाता हो, जो कार न चलाता हो। सब चलाते हैं ना। लेकिन इससे आसान के साथ नफ्स की नहीं हो सकती जो मैं देने जा रहा हूँ। मैं आपसे सवाल करूँ, ये बताएं कि मोटरसाइकिल में होता क्या है? वो का साथ ऊपर ईंधन का मकाम है, टंकी है जहां पेट्रोल डीजल रहेगा, और नीचे इंजन लगा हुआ, ठीक है। दोनों हमने कहा साहब सच ये चलती काहे से है? तो उन्होंने कहा कि ईंधन से, पेट्रोल से, डीजल से। चलिए, ठीक की सारी मोटरसाइकिलें और कार पेट्रोल पंप पर ले जाया जाए, वहां खड़ी कर दी जाए, और आपने जवाब ये दिया कि ये इंजन चलेगा काहे से? साहब पेट्रोल से। हमने ले जाकर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, पेट्रोल भरने वाले ने पेट्रोल भर दिया। तो उसूल ये होना चाहिए था कि जैसे ही पेट्रोल वाले ने ईंधन टंकी में डाला, वैसे ही गाड़ी को अपने आप स्टार्ट हो जाना चाहिए था। नहीं बोला, ईंधन अपनी जगह है, इंजन अपनी जगह है, लेकिन ईंधन और इंजन को कनेक्ट करने के लिए अभी एक शय की जरूरत है। क्या सुन रहे हैं? एक सेल्फ की जरूरत है, और जिन गाड़ियों में सेल्फ नहीं, वहां किक की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि इंजन को फायर ऑर्डर उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक कोई तीसरी शय शामिल न हो जाए। जरा मेरे साथ आ जाए। तो इंजन और ईंधन को अगर मिलाना है तो एक शय है जिसका नाम है नफ्स। ये सेल्फ है ना, ये गाड़ी का नफ्स है। और फरमाइएगा, ये जो किक है ये गाड़ी का नफ्स है, इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, कोई और सोच सकता है किसान इसे धक्का दे देंगे, कुछ तो कुछ ने करना पड़ेगा ना। अपने आप स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक आप उसमें दिमाग न लगाए, और उसी दिमाग का नाम होगा नफ्स। अब अल्लाह कहता है हमने इंसान को 3 चीजों से पैदा किया, एक जिस्म मुकम्मल, एक रूह मुकम्मल। लेकिन ये दोनों शय आपस में मिल नहीं सकती जब तक दरमियान में नफ्स ना आ जाए। अरे मिसाल पहुंची ना। देखिए, जब तक बात वाज़ेह ना होगी, नतीजा में पेश नहीं कर सकता। भाई आप कहते हैं, मेरे भाई को देखना मेरी तरफ, इतना बड़ा हरे रंग का एक बम आता है, उसमें एक क्लिप लगी होती है। जब तक वो क्लिप है, वो जो बम का खोल है उसके अंदर बारूद है। गौर फरमाइए, खोल है जिस्म, बारूद है रूह। लेकिन अभी एक शय है, जब तक वो लगी रहेगी तब तक ये सलामत रहेगा, और जैसे ही वो कील निकली, देखना अब ये बम नहीं रहेगा, मुनफजिर हो जाएगा, उड़ जाएगा। एक अलग रूप में पेश करना चाहता हूं। अब ये मुनफजिर हो जाएगा, फट जाएगा। अपने आप को खोल मिलने वाला है, न उसके अंदर का बारूद मिलने वाला है, और न वो क्लिप मिलने वाली है जो इसको फटने से रोके हुए थी। अल्लाह ने कहा जिस्म एक तरफ है, रूह एक तरफ है, जब तक दरमियान में नफ्स रहेगा तुम जिंदा रहोगे। क्या सुन रहे हैं? इधर नफ्स निकाल दिया गया, अब न रूह काम की है न जिस्म काम का है। अरे यकीन ना आए तो एक कुरानी मिसाल दे दूं। अल्लाह ने भी कुरान में इरशाद फरमाया कि जब तुम बिस्तर इस्तराहत में जाते हो और सो जाते हो तो अल्लाह तुम्हारा नफ्स निकाल लेता है। अगर मौत का वक्त करीब है, मौत का वक्त मुअय्यन है, तो नफ्स वापस नहीं जाएगा। लेकिन अगर मौत का वक्त करीब नहीं है, हयात बाकी है, तो नफ्स वापस आ जाता है। और अगर वक्त मुअय्यन हो गया है, महदूद हो गया है, वक्त मुअय्यन हो गया मौत का, तो फिर नफ्स वापस नहीं जाएगा। लेकिन गौर फरमाइएगा, मेरी तरफ देखिएगा, जब आप इस तरह इस्तराहत पर जाते हैं और सो जाते हैं तो आपका नफ्स परवास कर जाता है, आपका नफ्स निकल जाता है। और जब सुबह उठते हैं तो अपने पड़ोस से कहते हैं भैया हमने देखा कि हम बड़ा होटल पर बैठे थे, मेरी तरफ देखिएगा, हमने देखा कि हमने वहां बिरयानी भी खाई, हमने वहां मोमिन से मुलाकातें भी की, हमने वहां लोगों से गुफ्तगू भी की,
ہم نے یہ باغات دیکھے، ہم نے یہ باتیں سنی نا، دیکھا نا، کھایا نا، لیکن حساب سے بتاؤ تمہارا کان بستر پر تھا یا خواب میں تھا؟ ارے نفس کا کمال دیکھو نا، تمہارا کان بستر پر تھا یا پرواز کر رہا تھا؟ کان بستر پر تھا. تمہاری آنکھیں پرواز کر رہی تھی یا بستر پر تھی؟ کیا بستر پر تھی؟ تمہاری زبان جو ذائقہ دے رہی ہے اور جو گفتگو کر رہی تھی، وہ زبان کہاں ہے؟ بستر پر ہے یا وہاں ہے؟ کہاں نہیں، زبان بستر پر ہے، ادھر دیکھنا، کان بستر پر، آنکھیں بستر پر، ہاتھ بستر پر. لیکن عجیب مرحلہ ہے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ہم نے بریانی بھی کھا لی، کیا سن رہے آپ، ہم نے آپ سے گفتگو بھی کر لی، ہم نے آپ کو دیکھ بھی لیا، ہم نے آپ کا کلام سن بھی لیا. تو اب ماہرین نفسیات کہتے ہیں میاں سنیے، نفس کو بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں، سننے کے لیے کان کی ضرورت نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں. کیا سن رہے ہیں، آنکھوں کی ضرورت نہیں. اللہ نے نفس کو اتنا پاورفل بنایا ہے کہ بغیر زبان کے بولے گا بھی، بغیر کانوں کے سنے گا بھی، بغیر آنکھوں کے دیکھے گا بھی. بھیا ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کوالٹی یہ ہے، اس کا خالق کتنا بڑا ہوگا. اللہ اگر بات پہنچی تو ایک سوال پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے 1650 عیسوی میں ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، بچے جانتے ہیں، جن کا تعلق فلسفہ سے ہے. اس کا نام تھا ڈیکارت. ایک سلوات پڑھے مل جل کر محمد. ایک سلوات جیتی جاتی پڑھ رہے ہیں. میں یہاں سے رہا تھا، ڈسٹرب بھی تو نہیں ہوئی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا حضور 1650 عیسوی میں ایک فلسفی گزرا جس کا نام تھا ڈیکارت. وہ جس زمانے میں پیدا ہوا اس زمانے میں یونانی فلسفہ غالب تھا، اور یونان کے فلسفی ان کی تھیوری، ان کی تھیسس یہ تھی، ان کا قانون یہ تھا کہ وہ الہیات سے انکار کر رہے ہیں. وہ اس کی ربوبیت کو لوگوں کے سامنے ثابت کر رہے تھے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، یہ سب دھوکا. ان کے فلسفے کا سب سے بڑا اصول یہ تھا، دیکھو خدا کی قسم کچھ عرض ہونے جا رہا ہے، میں کچھ کہنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ چہرے کی بے چینیاں ختم کریں، میری طرف دیکھیں. یونانی فلسفہ کہتا تھا کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں، یہ دھوکا. جو میں نے سنا یہ حقیقت نہیں، یہ دھوکا. جو میں نے ذائقہ زبان پہ لیا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کڑوی چیز کھلائی جا رہی ہو اور ہمیں میٹھی لگ رہی ہو، دھوکا. جو میں چھو رہا ہوں، ادھر دیکھیے گا، میرے قوم کے حالات ویسے ہو گئے. نوجوانوں اپنا تھوڑا سا مزاج بدلو. یہ ہر 10 سیکنڈ پہ ایک ڈوز چاہتے ہیں، نکتا نہیں، تھوڑا سا مزاج، ایک گہرا نتیجہ دے کر جاؤ، اور موت و حیات کا فلسفہ بھی سمجھ جاؤ. موت و حیات ہے کیا؟ تو یونان کے فلسفی یہ کہتے تھے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں دھوکا، میں جو چھو رہا ہوں وہ دھوکا.
میں جو بول رہا ہوں وہ دھوکا، میں جو سن رہا ہوں دھوکا۔ تو انہیں نہ اپنی آنکھوں پہ یقین تھا، نہ اپنے کانوں پہ یقین تھا، نہ اپنی زبان پہ یقین تھا، نہ اپنے ہاتھوں پہ یقین تھا۔ کہتے ہیں جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب دھوکا دھوکا دھوکا۔ لہذا جب ہمارا وجود ہی دھوکا ہے تو پھر اس وجود کا خالق کا ہونا امر محال۔ نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے اس کا وجود دینے والا، یہ جو کچھ ہے سب دھوکا دھوکا دھوکا۔ اب اسی زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا ٹیکو۔ جب وہ بڑا ہو گیا اس نے علم فلسفہ پڑھنا شروع کیا اور فلسفے کے عروج آیا تو اس نے اپنا نظریہ قائم کیا۔ کہتا ہے یونانیوں ہم تمہارا فلسفہ مان لیتے ہیں، تمہارا کہنا یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا وہ دھوکا، جو میں نے سنا وہ دھوکا، جو میں نے چھوا ٹچ کیا لمس کیا وہ دھوکا، جو میں نے دیکھا وہ دھوکا۔ لیکن یونانیوں بس اتنا بتاؤ، یہ بار بار تمہارے جملے میں جو میں آ رہا ہے یہ کون ہے؟ یہ جو بار بار لفظ میں آ رہی ہے یہ میں ہے کون؟ جو میں نے دیکھا، جو میں نے سنا، جو میں نے کہا، جو میں نے کھایا، جو میں نے چھوا، کہ یہ میں کون ہے جو تمہیں ہر مقام پر علم دے رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے یہ جو میں ہے نا، یہ جو تمہیں ہر مقام پر شعور دے رہا ہے، یہ جو تمہیں ہر مقام پر بتا رہا ہے، یہ جو ہر مقام پر تمہیں مطلع کر رہا ہے، اسی میں کا نام ہے نفس، اسی میں کا نام ہے نفس۔ اور جب نفس کا وجود ہے تو پھر میرا بھی وجود ہے، اور جب میرے نفس کا وجود ہے تو اس نفس کو طاقت دینے والا بھی کوئی ہوگا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ اگر نفس ہے تو اس نفس میں قوت ارادیہ کی جان پھونکنے والا بھی کوئی ہے کہ میں جب چاہتا ہوں اٹھ جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، جب چاہتا ہوں کھانے لگتا ہوں۔ یہ جو چاہتا ہوں، یہ خواہش، یہ نفس کو خواہش کی طاقت کون دے رہا ہے؟ یہ نفس کو ارادے کی طاقت کون دے رہا ہے؟ کہ اس طاقت کو اور اس ارادے کی طاقت کو دینے والے کو اللہ کہتے ہیں، اس نفس کو قوت دینے والے کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا میرے نوجوان بھائیوں؟ میری تحقیق کا نتیجہ آپ کے حوالے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیگور جو سب سے بڑا فلسفہ گزرا ہے وہ صرف لفظ میں کے ذریعے سے اپنے نفس کے ذریعے سے کہاں پہنچا؟ اپنے نفس کے ذریعے سے اس کے خالق پر پہنچا۔ حالانکہ ہزاروں سال پہلے میرے مولا نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یا علی یا علی یا علی، مولا سلامت رہے مل کے بھائی صاحب۔ میرے مولا نے تو صدیوں پہلے کہا تھا نا من عرفا نفسہ فقط عرفا۔ اچھا جلدی سے سوال کا جواب دے دیں، یہ بتائیں موت روح کو آتی ہے یا نفس کو؟ جی اس کا جواب تو آپ کو 100% پتا ہے۔ کتنی مجلسیں آپ نے فاتحہ 40 کی سنی ہے، ہر ذاکر آ کر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو روحی یا نفسی، کیا کہتا بھائی؟ کلو نفسی ذائقۃ الموت۔ اللہ اکبر۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ روح فانی نہیں ہے۔ مرے گا کیا؟ نفس مرے گا نا، لیکن اس نفس کی کوالٹی یہ ہے کہ جب تک رہے گا تب تک دونوں کو زندہ رکھے گا، جوڑ کے رکھے گا۔ میری طرف دیکھیے گا، جوڑ کے رکھے گا، اکٹھا رکھے گا۔ اچھا یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ ہر انسان کے پاس نفس ہے، تو ذرا سا مجھے جلدی سے دیکھ کر بتاؤ کہ آپ کے جسم میں نفس کہاں بسیرا کرتا ہے؟ سر میں نفس ہے، پیروں میں ہے، ہاتھوں میں ہے، آنکھوں میں ہے، کہاں ہے؟ ہوگا مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نفس ہر مقام پر موجود ہے۔ نفس
سر سے لے کر پیر تک جسم کے ہر حصے میں موجود ہے. ہم نے کہا دلیل یہ ہے سر میں چوٹ لگی, ذرا سا کہیں ٹچ ہو گیا, فوراً پتا چل گیا یہاں چوٹ لگی ہے. یہ جو چوٹ لگی ہے یہاں پر, یہ کون سی شے ہے جو تمہیں علم دے رہی ہے, مطلع کر رہی ہے, جو آپ کو بتا رہی ہے؟ کون ہے؟ دیکھو, بڑی چیز سننے کے لیے, بڑا نتیجہ لینے کے لیے آپ کو تو میرے ساتھ چلنا ہوگا, اور میرا وقت بھی دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے. میری طرف دیکھیے گا, یہ جو سر میں چوٹ لگی اس کا علم کس نے دیا؟ نفس نے. اچھا صاحب, پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, جب سر میں چوٹ لگی تھی تو 1 گھنٹے بعد پتا چلا یا فوراً؟ جی کیا جواب ہے آپ کا؟ فوراً. چلو یہ قریب ہے نا, پیر میں ٹھیس لگ گئی کیسے فوراً بھائی؟ بہت دور ہے, سر اوپر ہے پیر نیچے ہے, ہونا تو یہ چاہیے نا کہ سر کی چوٹ کا پتہ پہلے چلے. یہ دیکھ پا رہے کہ نہیں آپ؟ ہاں بھائی, ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے سر میں چوٹ لگی تو پہلے یہ پتا چلنا, اس کے کئی گھنٹے کے بعد, کوئی دوری بہت ہے, ان کا نہیں وعدہ تھا جتنی جلدی سر کی چوٹ کا علم ہوگا اسی تیزی کے ساتھ پیر کی چوٹ کا بھی علم ہو جائے گا, ہاتھ کی بھی چوٹ کا علم. کہیں بھی جسم کے حصے میں چوٹ لگ جائے تو فوراً نفس بتا دیتا, نفس کا ہر حصے کی چوٹ کا فوراً علم دے دینا. اس بات کی دلیل ہے کہ نفس جتنا قریب سر سے ہے اتنا ہی قریب گردن سے بھی ہے, اتنا ہی قریب ہاتھوں سے بھی ہے, اتنا ہی قریب پیروں سے بھی ہے. جسم کے ہر حصے سے نفس بہت قریب ہے, اور قریب ہی نہیں ہے بلکہ قریب تر ہے. دیکھیے گا, قریب نہیں قریب تر ہے. اب سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا نفس ہم سے اتنا قریب ہے تو اس نفس کا خالق اللہ. اب قرآن میں کہتا ہے نا حبل الورید, اب شے رگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے, شے رگ سے. اب کسی عزادار کی غیبت کرنا تو یہ سوچ لینا کہ اللہ شے رگ سے زیادہ قریب ہے. کبھی نماز چھوڑنے کا دل کرے تو سمجھ جانا اللہ شے رگ جا سے بھی قریب ہے. کبھی کسی کی برائی کرنے کا دل کرے تو یہ سوچ لینا اللہ شے رگ جا سے قریب ہے. حالانکہ فلسفہ تو یہ ہے کہ برائی کرنے والا اس وقت اپنے آپ کو معصوم سمجھتا ہے. صلوات کہتے محمد والے, سمجھتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں کتنی دیر کے لیے معصوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی عیب نہیں ہمارے, کوئی عیب نہیں. حالانکہ یہ جو انسان اپنے آپ کو بھی ہے سمجھنے لگا, میرے مولا نے نہج البلاغہ معجزاتی کتاب میں فرمایا کہ انسان کس بات پر تکبر کر رہا ہے جبکہ 24 گھنٹے اپنے شکم میں نجاست لیے پھرتا ہے. مولا فرماتے ہیں اسی کتاب میں, فرماتے ہیں جب آیا تب بھی نجیس تھا, جانے لگا تب بھی نجیس ہے. اپنی نجاست کا غرور کر رہا ہے. کس بات میں غرور کر رہا؟ 24 گھنٹے شکم میں نجاست لیے پھرتا ہے. تکبر کس بات کا, گھمنڈ کس بات کا, غرور کس بات کا؟ انسان کو انسان کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے, عزادار کو عزادار کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے, مومن کو مومن کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے, شیعہ کو شیعہ کیوں نہیں سمجھا جا رہا ہے؟ میں نے کسی ممبر سے حدیث پڑھی تھی, امام سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ مولا بتائیں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں, تو امام نے بتایا تھا کہ یہ شریف مرتبہ ہے, یہ ایک شریف مرتبہ ہے, یہ ایک شریف مرتبہ ہے. لا یدرک الا الشریف, اور اس شریف مرتبے کو بس وہی سمجھے گا جو خود بھی شریف ہوگا. یہ سلام پڑھو محمد والے جب نفس اتنا قریب ہے اللہ. اچھا صاحب, آپ کے نفس کی کوالٹی کیا ہے؟ بہتر دیکھیے گا کہ صاحب بہت کوالٹی ہے ہمارے نفس میں.
ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. کر لیتے ہیں تو جاگتے ہوئے کرتے ہیں سوتے ہوئے؟ بھائیوں سبحان اللہ، جاگتے ہوئے کرتے ہو یا سوتے ہوئے؟ ارے بیوی نے ایک کام کہا تھا کچھ لانے کو، بھول گئے، گھر میں آ کے سو گئے. گھر میں آ کے سو گئے تو کوئی بات نہیں، جو کام جاگتے ہوئے نہ کر سکے بستر پر سوتے ہوئے کر لو. اچھا میرے گھر دیکھیے گا، سوتے ہوئے کر لو نا. کہا جی نہیں، ہم اگر سو گئے تو ہمارے نفس کا اختیار ختم. لاکھ کبھی ہو نفس ارادے کے اعتبار سے، پاور اختیار کے اعتبار سے، لیکن اتنی ہی دیر تک پاورفل اور قوی ہے جب تک آنکھیں کھلی ہیں. بہت سے لوگ فرشیدہ سے جب باہر جاتے ہیں، کیا پڑھا گیا؟ پتہ ہی نہیں، ہم تو سو گئے، پتہ ہی نہیں ہم تو سو رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کے بعد وہی بتائے گا کیا پڑھا گیا ہے جس کا نفس جاگ رہا ہے. میں نے کچھ کہا ہاں، اب وہ نہیں بتا پائیں گے. باہر جا کے جن کا نفس سو گیا تھا. ساتھ جتنے بھی کام کرنے ہیں ہمیں سب جاگتے ہوئے سوتے ہوئے نہیں. کیوں کہ جیسے ہی ہم سوئے اختیار تمام. لیکن جو پہنچ گئے ان کے میرا لاکھوں سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا تھا سوئے ہم. پٹواری صاحب ہم کل رات سوئے، کیونکہ جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ، آپ کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے. رات ہم سوئے، ہم نے خواب میں دیکھا کہ تھیتی کے جتنے زمیندار ہیں ان سب نے مل کر ساری زمینیں میرے نام لکھ دی ہیں. سب کی رجسٹری ہو گئی، سب کا بیانامہ ہو گیا. اچھا صبح ہم اٹھے اور ہم تھیتی آ گئے. ہم نے کہا تھیتی خالی کریے، یہ کھیت، اس کھیت سے اپنے ٹریکٹر ہٹائیے، یہاں سے مزدور ہٹائیے، یہ فصلیں ہماری، یہ زمین ہماری. مولانا اچھا خاصا تو دماغ تھا. ہاں میں سے خوب پڑھ کے گئے آپ تیر کی زیادہ. یہ آپ کیا ہو گیا ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ آئے ہیں، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا، اور آپ سب کی زمینیں لکھوا چکے ہیں. کہاں کیسے؟ میرا سب کا رات جیسے ہی ہم سوئے تیرکی کے سارے زمینداروں نے مجھے بلایا اور اس سے کر دی. تو کہا صاحب خواب میں بیانامہ ہوا تھا، خواب میں رجسٹری ہوئی تھی، لہذا نہ بیانامہ مانا جائے گا نہ رجسٹری مانی جائے گی. ہم نے کہا یہ انسان کا نفس ہے کہ اگر سو جائے تو نہ کچھ بھیج سکتا ہے. یہ انسان کا نفس اگر سو جائے تو نہ کچھ خرید سکتا ہے نہ کچھ بھیج سکتا ہے. لیکن یہ ہے میرا مولا کا نام، اگر سو بھی گیا مرضی خرید بھی، نفس بھیج دیا. ہائے 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 ہائے، بڑا سلامت رکھیا. نفس الگ ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے شب ہجرت بیانامہ ہوا کہ نہیں؟ شب ہجرت عالم خواب میں رجسٹری ہوئی کہ نہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی کی نیند کے عالم میں یہ رجسٹری مانی نہیں جائے گی؟ کیا سنایا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ حالت خواب میں علی نے اللہ کی مرضی لے دی لہذا یہ بات مانی نہیں جائے گی؟ یہ تم مانو یا نہ مانو، اللہ نے بیانامہ کر کے قرآن میں نازل کر دیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر. دلا کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، مرضات اللہ خرید دیتے ہیں.
مرضات اللہ خریدتے تھے، مرضی نہیں، اللہ کی تمام مرضیاں لے لیتے ہیں، اپنا نفس دے دیتے ہیں۔ بھیا آج سے 500 سال پہلے، آج کا زمانہ تو یہ سب کے پاس نئے نئے نوٹ ہیں، 100 کے 200 کے، پہلے 200 کہا جاتا تھا تو زمانہ ہنسنے لگتا تھا، اب کوئی نہیں ہنستا۔ 200 کچھ دنوں کے بعد آئے گی 400 600 700 سب آ جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں اگر آپ سامان خریدنے جاتے ہیں، چاول چاہیے، چاول پکڑو پیسہ دو، روٹی چاہیے، روٹی لو پیسہ دو۔ 500 سال پہلے جاؤ نا، میں جب بڑھترا تھا، نہ کیل تھا نہ وزن تھا، کچھ نہیں تھا۔ پہلے زمانے کے لوگ کیسے خریداری کرتے تھے؟ ایسے کہ میرے پاس چاول ہے، تمہارے پاس دال، چاول لو دال دو، میرے پاس گیہوں ہے، تمہارے پاس آٹا، آٹا دو گیہوں لو۔ اس کا مطلب ہے کہ جنس کے بدلے میں جنس دی جاتی ہے۔ کہیں پہنچنا ہے آپ میرے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس لی جاتی تھی۔ اور ایسا تھوڑی ہے کہ کسی کو چاول کی ضرورت ہے تو کوئی صاحب زبردستی دال دیے جا رہے ہیں، نہیں دال دینی پڑے گی آپ کو، یہ نہیں مجھے چاول کی ضرورت ہے، مجھے چاول چاہیے، مجھے دال کی ضرورت ہے، مجھے دال چاہیے، زبردستی نہیں چاہیے، اپنی ضرورت کے مطابق چاہیے نا۔ تو بھائی جس کو جس شے کی ضرورت ہوتی تھی اس شے کے مطابق اپنی شے سے تبدیل کر لیتا تھا۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے پروردگار سے پوچھنا چاہوں گا، میرے معبود، تو نے قرآن میں کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی شے کا محتاج نہیں، اللہ کو ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ادھر دیکھیے گا، اللہ ضرورت مند نہیں ہے۔ تو میرے معبود سماج میں قانون تو یہی ہے، جو ضرورت ہے اسے لو، جو ضرورت ہے اسے لے لو، جس چیز کی ضرورت تمہیں ہے تم لے لو، بدل لو، تبدیل کر لو۔ میرے معبود تجھے کیا ضرورت آن پڑی کہ تو نے مرضی دی علی کا نفس خرید لیا؟ تو اللہ الصمد ہے نا، تو بے نیاز ہے نا، تو تو نے خریدا کیوں؟ مرضی رقم کے طور پر مرضی دی کیوں؟ جنس کے طور پر نفس خریدا کیوں؟ آواز دینا ہی آئے گی، اٹھائے گا، اس کا جواب اب نہ ملے گا، ابھی نہیں تو میرے محبوب کب ملے گا؟ کب مباہلہ کا میدان آنے دے، رسول کو نفس کی ضرورت ہوگی۔ ارے میں نے کچھ کہا، مباہلہ کا میدان آنے دے، رسول کو نفس کی ضرورت، لوں گا شب ہجرت سے، دوں گا میدان مباہلہ میں، لیا شب ہجرت سے، دیا مباہلہ میں۔ ایک طرف دیکھیے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اس ذات اقدس کا نام ہے جو ایک وقت میں اللہ کا بھی نفس ہے اور ایک ہی وقت میں رسول اللہ کا بھی نفس ہے۔ ایک طرف دیکھیے گا، علی اس ذات گرامی کا نام ہے جو نفس اللہ بھی نفس رسول خدا بھی۔ اب اللہ نے دنیا کو سمجھانا چاہا کہ دنیا والوں تمہاری اوقات یہ ہے، جس روح بیچ میں نفس گیا، جسم بھی بیکار، روح بھی بیکار۔ اب دیکھو کہ کائنات زندہ کیسے ہے، توحید، رسالت، علی، کیا سمجھے گا؟ ارے کائنات کی حیات کا نام دیکھو، ایک طرف توحید ہے، نیچے رسالت ہے، اور اللہ نے توحید و رسالت کے درمیان علی کو نفس بنا کے رکھ دیا۔ جب تک علی ولی اللہ ہے، توحید بھی ملے گی، رسالت بھی ملے گی۔ ارے ہائے ہائے ہائے، ارے میں نے کچھ کہا، یہ توحید چاہیے تو علی ولی اللہ تک آؤ، رسالت چاہیے توحید چاہیے تو علی ولی اللہ قدیر تک آؤ، رسالت
مدد چاہیے تو غدیر تک آؤ. اور کئی بار سن چکے ہیں آپ, اگر غدیر تک نہ آؤ تو ایک نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا, اور وہ نقصان کیا ہے؟ ابر رحمت اگر نہ برسے تو فصلیں خراب ہوتی ہے. بھیا پیچھے والے بھی ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ آواز پہنچ رہی ہے نا؟ ابر رحمت اگر نہ برسے تو فصلیں خراب ہوتی ہیں, اور اگر قدیر والے مولا کی ولایت دل میں نہ اترے تو نسلیں خراب. یہی فلسفہ ہے, یہی تو حیات کا فلسفہ ہے. فلسفہ ہے. علی ولی اللہ ہی تو جان ہے رسالت کی, علی ولی اللہ ہی تو پہچان ہے توحید کی. ہاں, جس کے پاس غدیر ہے اس کے پاس توحید بھی, جس کے پاس غدیر اس کے پاس رسالت بھی. اب سوچو, نہیں تب دیکھنا جو ایک وقت میں اللہ کا بھی نفس اور ایک وقت میں اللہ کے نبی کا نفس, اب اسے ہم نے دیکھا کہ وہ شب کے سناٹے میں نماز شب کے مصلی پر اللہ کا نفس دعا کر رہا تھا, میرے مالک مجھے عباس دے. جی نہیں, دیکھیے شفا حسین بھی 2% 5% انرجی لگا کے چلا جائے گا. ابھی تو میں بزرگ تو ہوا نہیں ہوں, داڑھی کے بعد پکے تو ہے نہیں میرے. تو لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ بزرگ ہونے سے پہلے جتنی قوت ہے سوال محمد کے نام لکھ دوں, ہے نا؟ نہیں, بہت بہت. اور میں نے اکثر مجلسوں میں کہا ہے, نوجوان بھائی ہو, جب فرش ادا پہ آیا کرو تو سر سے لے کر پیر تک جتنی بھی انرجی تمہیں تبرک کھا کھا کے ملی ہے وہ سب آ کے فرش ادا پر ادا کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی انرجی بچا کر کیا کرو گے جو آل محمد کے کام نہ آئے. کہاں خرچہ کرو گے, کہاں صرف کرو گے؟ اور دو ہی جگہ پہ خرچ کرنا, ایک اللہ کی اطاعت اور دوسرے اطاعت اہل بیت. اور دیکھیے کیا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے. میری طرف دیکھیے گا, اس مقام پہ آپ بیٹھے ہیں کتنا خوبصورت بنایا گیا. ایک قدم بڑھائیے تو توحید مل رہی ہے, دوسرا قدم پھر واپس آ جائیے تو امامت و رسالت مل رہی ہے. انہی دونوں گھروں کے درمیان اگر زندگی بسر کرنی تو کامیاب, اگر ان سے دور رہ گئے تو بھی زندگی خسارے میں ہے. بھیا وہ جو سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ دعا کر رہا ہے, وہ جو دنیا کو رزق بانٹتا ہے وہ دعا کر رہا ہے. میں زیادہ نہیں پڑھوں گا چونکہ فرمائش ہے, لہذا میں 2-4 جملے پڑھ کے ختم کر دوں گا. وہ جو خود ساری دنیا کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے وہ دعا کر رہا ہے. یہ جس کے وسیلے میں حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی وہ دعا کر رہا ہے. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ نماز شب کی عظمت کیا ہے, فضیلت کیا ہے. نماز شب کی نوجوان بھائیوں پر فضیلت سننا ہے تو بس اتنا ہی سمجھ لو, نماز شب اس نماز کو کہتے ہیں جس میں ولیوں کا ولی اللہ کا نفس عباس کے آنے کی دعا کرے. اس نماز کا نام ہے نماز شب. اتنی بات نماز کا نام ہے تو نماز اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے نماز شب. کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی, کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے آپ. اللہ مخصوص فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جا کے نماز شب پڑھنے والوں کی دعاؤں کو سن کراؤ, ان کی حاجتوں کو پورا کرو. نہیں تب دیکھیے گا صاحب, میں نے کیا کہا, جو ساری کائنات کی دعاؤں کو قبول کرواتا ہو, رزق بانٹتا ہو, موت و حیات دیتا ہو, انگلیوں کے اشارے سے سورج پلٹاتا ہو.
اچھا بہت سے لوگ تذبذب میں پڑ جاتے ہیں اختیار امام سن کے. بھیا امام کا اختیار بعد میں سمجھیے گا. پہلے یہ دیکھو کہ ان کے ہاتھ میں جو ذوالفقار آئی ہے وہ بھی 70 نسلیں دیکھ لیتی تھی. نہیں 70 نسلیں دیکھ لیتی تھی. اب مولا نماز شب کے مصلی پر بیٹھ کر دعا کر رہا ہے, مولا مجھے میرے اللہ مجھے عباس دے, مجھے عباس دے, مجھے عباس دے. اچھا اس سے پہلے کیا کسی نے دعا نہیں کی؟ حضرت آدم نے دیکھا قابیل نے حابیل کو مار ڈالا, دعا کی کہ میرے معبود ایک بیٹا نالائق نکل گیا, ایک بیٹا لائق تھا, لائق کو قتل کر دیا گیا. اب یہ بتا تیرے دین کو بچائے گا کون؟ اے میرے معبود دین کو بچانے کے لیے ایک بیٹا دے. تو شیش آئے, حضرت آدم نے شیش نے دین کو سنبھالا, حضرت نوح گئے ان کے بعد آنے والے نے سنبھالا, حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ دین کی حفاظت کے لیے بیٹے دے, دیا. حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ میرے معبود دین کی حفاظت کے لیے ناصر دے, ہارون مل گئے. اللہ کے نبی نے دعا کی اے میرے معبود مجھے سلطان نصیب دے. دیکھیں مجھے آپ کو یاد ہویا نا یاد ہو, لیکن مجھے تو یاد ہے کہ میں نے محرم کے پیریڈ میں کسی ایک دنوں میں 8 محرم کو فضائل مولا پاس بہت دیر تک پڑھے تھے نا آپ کے درمیان. لہذا پوری کوشش کروں گا کہ اس طرف نہ جانے پاؤں اور بات تمام ہونے جا رہی ہے. بیٹا بھی کیے گا بھائی. حضرت ہارون نے موسیٰ نے ہارون مانگا کاہے کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے. محمد عربی مانگ رہے ہیں, صحابی نہیں مانگ رہا, سلطان نصیر مانگا ہے. یاد رکھیے گا سلطان نصیر مانگا کاہے کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے. اب چاہیے تھا کہ مولا کائنات بھی یہی کہتے کہ میرے معبود مجھے بیٹا دے, مجھے عباس دے. کاہے کے لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے. لیکن جب تاریخ اٹھاؤ نا نماز شب میں شب کے مصلی پر بیٹھ کر میرا مولا یہ دعا نہیں کر رہا ہے کہ میرے معبود مجھے عباس تاکہ دین کے کام آئے, دین کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے. علی نے دعا کے چولہے بدل دی. آدم سے لے کر خاتم تک جو دعا ہوتی رہی کس کے لیے تھے؟ دین کے لیے, دین کے لیے, دین کے لیے, دین کے لیے. علی نے مصلی پر بیٹھ کر یہ دعا نہیں کی مجھے عباس دے دین کے لیے. علی نے دعا یہ کی میرے معبود مجھے عباس دے حسین کے لیے. جانو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا کہا؟ مجھے عباس دے حسین کے لیے. تو میرے مولا آپ نے کیوں نہ کہا دین کے لیے, دین کے لیے, دین کے لیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 شعبان سے پہلے جسے سب دین سمجھتے تھے, ذرا سا بتاؤ, 3 شعبان سے پہلے جسے سب دین سمجھتے تھے, حقیقت میں 3 شعبان کے بعد اسی کا نام دین ہے. حسین کا نام دین ہے. بھیا دنیا میں کسی کو سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو, لیکن اجمیر کی زمین پر سونے والا وہ سمجھ گیا شاہ حسین, بادشاہ حسین, دین حسین, حسین شاہی, حسین بادشاہی, حسین دین بھی ہے, دین بنا بھی ہے. دین ہے نا. اچھا صاحب مان لیا مجھے عباس دے حسین کے لیے. بیٹا دیکھیے مرحب کا پوتا یا پر پوتا جب اس نے سنا کہ علی ہے وہ جنہوں نے میرے دادا کو مارا تھا, تھک تو نہیں گیا؟ نہیں, چہرے اترے ہوئے نہیں, خوشی کے ساتھ گئے. تھک تو نہیں گیا؟ بے سلام پڑھی محمد والا. سب کو جانا بھی ہے, میں بڑی تیزی کے ساتھ اور اللہ ختم کر دیتا ہوں. ذوالقلائے خیبری نام سنا ہوگا. اس نے سنا میرے دادا کو علی نے مارا تھا.
کہ جوان ہوا انہوں نے حرب و ضرب سیکھے، آیا مدینہ علی سے بدلہ لینے کے لیے، کہا وہ تو کوفے میں شہید ہو گئے، کافی افسوس کرنے لگا کہ علی سے مقابلہ نہ کر پایا، علی سے مقابلہ نہ کر پایا۔ اس نے سنا کہ شام میں ایک بادشاہ ہے، بے دین بادشاہ، جو علی کے بیٹے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ کیا لشکر؟ اس نے کہا باپ کا صحیح بیٹا ہی صحیح۔ ذوالقرنین خیبری دمشق آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یزید کیا کر رہا ہے؟ کہ لشکر جمع کر رہا ہوں۔ کتنا ہوا؟ کہ 4 لاکھ۔ 4 لاکھ؟ پھر کہ ابھی اور جمع کرنا ہے، کہ یہ بتا کہ تیرے مقابلے میں کتنے آئیں گے؟ کہ چھوٹے بڑے سنگینا کے بعد تک ذوالقرنین خیبری ہنسا، کہتا ہے یزید تیرا تمام تو رخصت نہیں ہوا، تو بے وقوف تو نہیں ہے، تو پاگل تو نہیں ہے۔ کا مطلب کہ ایک طرف 72 اور دوسری طرف 9 لاکھ کی دیوار کھڑی کرے گا۔ کہا اتنے زیادہ، کہا اتنے کم، کہ ان کے لیے تو 1000 کا لشکر بھی کافی ہے، ان کے لیے 5000 کا لشکر کافی، ان کے لیے 2000 کا لشکر کافی، ان کے لیے 10,000 کا لشکر کافی، یہ 9 لاکھ کا لشکر کیوں جمع کر رہا ہے؟ یزید اٹھا، اٹھنے کے بعد کہتا ذوالقرنین خیبری دماغ میرا خراب نہیں ہوا، دماغ تیرا خراب ہے۔ ارے میں نے سنا ہے حسین کربلا عباس کو لا رہا ہے۔ اچھا صاحب نہیں طرح دیکھ رہا، مولا کے لیے تھکنا نہیں، 2 فکر مجلس تمام ہے، آخر تک جواب مجھے چاہیے۔ امام حسین کے مقابلے میں کربلا میں کتنے آئے تھے؟ 9 لاکھ۔ بتاؤ بھائی، آپ نہیں، آگے والے تو بول ہی رہے، پیچھے والے بتاؤ کتنے آئے تھے؟ 9 لاکھ۔ ٹھیک ہے، کربلا کو گزرے کتنے زمانے ہو گئے بھائی؟ 1445 ہجری۔ ہاں، بڑی ذہین قوم ہے، اور ہر انسان کو پتا ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں ایک طرف 72 مقابل میں آئے 9 لاکھ۔ تو جب ہمیں اور آپ کو پتا ہے، ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، اس زمانے کے لوگ بھی، لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ہاں تو کیا جناب امیر کو پتا نہیں تھا، مولا علی کو پتا نہیں تھا کہ میرے لال حسین کے مقابلے میں 9 لاکھ آئیں گے؟ آئے ہائے، کیا سن رہے ہیں؟ کیا وہ جو عالم الغیب تھا، جس کی ذوالفقار واصل جہنم کرنے سے پہلے ایک لمحے میں دیکھتی تھی کہ اس کی 70ویں نسل میں کوئی مومن کو نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا اس مولا کو معلوم نہیں تھا کہ حسین کے مقابلے میں 9 لاکھ آئیں گے؟ کب معلوم تھا میرے مولا کو؟ تو جو معلوم تھا تو پھر علی کو دعا یہ کرنی چاہیے تھی، اے میرے معبود مجھے لشکر دے، مجھے لشکر دے، مجھے لشکر دے۔ بولو، علی کو دعا یہ کرنی چاہیے تھی، اے میرے معبود مجھے ایک بھاری لشکر دے، مجھے 5 لاکھ کا لشکر دے، مجھے 10 لاکھ کا لشکر دے، مجھے 6 لاکھ کا لشکر دے۔ لیکن میرے مولا علی نے 5 لاکھ کا لشکر نہیں مانگا، 8 لاکھ کا لشکر نہیں مانگا، 2 لاکھ کا لشکر نہیں مانگا۔ کیوں میرے مولا؟ کہ میں ساری دنیا تک، دنیا تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اگر کبھی بھی تمہارے ذہنوں میں میرے لال عباس کی شجاعت کے لیے کوئی سوال اٹھے تو یہی سمجھ جانا 9 لاکھ ایک طرف، عباس ایک طرف۔
آقا زندہ تھے کسی میں یہ بھی ہمت نہ ہوئی کہ خیمے بھی لیتا. سنا ہے آپ نے بات کی تیری پڑھنا آگے بڑھنا نہ میں کربلا آ گیا مجھ سے پیچھے نہیں جانے کا مجھے 9 لاکھ ایک طرف آقا پاس ایک طرف ان 9 لاکھ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ خیمے شمار کر لیتے کہ خیمے کتنے ہیں تو جنگ کیا کرتے میاں جس سپاہ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ ان کا کھینچا ہوا خط مار کر دے. تھک گیا میرا بندہ. اچھا تھکنا نہیں یہ جملہ 9 لاکھ ایک طرف مشہور جملہ پڑھنے جا رہا ہوں 9 لاکھ ایک طرف میرا مولا ایک طرف تو 9 لاکھ ہے نا جلدی سے کاؤنٹ کر کے بتائیے کہ ہر چہرے پر کتنی آنکھیں ہوتی ہیں. معصوم کی دلیل ہو سکتا ہے اب تک کوئی تجزب میں پڑا ہو کتنا بہادر بتائیں گے مولا. ارے اس سے زیادہ بہادر بتانے والا ہوگا میری طرف دیکھو اس لیے کہ کوئی ترازو بنا ہی نہیں جو شجاعت عباس پر سول سکی نہیں. میری طرف دیکھو ہر انسان کے چہرے پر دو آنکھ نا. کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں کتنے ہیں 9 لاکھ تو آنکھیں کتنی ہوئی جی 18 بس ایک فکرے میں شجاعت عباس کافی ہے جو اکیلا ہو کر 18 لاکھ آنکھوں کی نیند چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. شجاعت کا اندازہ لگاؤ. اچھا یہ مولوی کا جملہ ہے نہ بولیے گا خطیب کا فکرہ ہے نہیں بولیں گے گونگے بچے بیٹھے نا یہ تمہارے مولا حسین کا جملہ ہے. شہادت کے وقت کیا کہا تھا بھیا بات اب جو آنکھیں میرے خوف سے جاگتی تھی اب سوئی ہوئی نہیں کہا تھا نا وہ آنکھیں جو تیری وجہ سے سوتی تھی اب جاگی ہوئی. اللہ دیکھیے ہمارا کام ہے پڑھنا آپ کا بھی کام ہے پڑھنا سننا لیکن محسوس بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ آقا پاس کی موجودگی میں امام حسین کا اطمینان کتنا رہتا تھا سیدانیوں کو اطمینان کتنا رہتا تھا. ورنہ میرا مولا یہ جملہ کبھی نہ کہتا عباس تیرے خوف سے جو آنکھیں جاگتی تھی اب وہ سوئی اور جو سوتی تھی اب وہ جاگی ہوئی. اللہ کتنا اطمینان ہے علی کی شہزادیوں کو عباس. ایک بھائی کی سال ثواب میں مجلس رکھی گئی ہے برابر کا بھائی اگر چھوڑ کر چلا جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں سماج میں کہ بازو کمزور ہو گیا. بھائی کی مثال بازو کی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا ان کا دل کمزور ہو گیا ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی. نہیں کہا جاتا ہے سماج میں بھائی چلا گیا تو بازو کمزور ہو گیا لیکن دنیا کے بھائیوں میں اور حسین کے بھائی میں بڑا فرق ہے. کہیں کہ کیا فرق ہے جب دنیا میں کسی کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو سماج کہتا ہے کہ بازو کمزور ہو گیا لیکن جب کربلا میں حسین کے بھائی کو شہید کیا گیا تو مولا نے 2 عمل کر کے دکھائے. پہلا عمل یہ تھا کہ اپنی کمر پہ اپنا ہاتھ رکھا. کیا فرمایا اے بھیا عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. پھر دوسرا جملہ جب بازو عباس کو دیکھا تب فرمایا
کہ تیرے شانے قلم ہوئے، حسین کی طاقت ختم ہو گئی، حسین کے بازو کمزور ہو گئے، تو سب کا بھائی اور حسین کا بھائی اور۔ عزیزوں، میں نے پڑھا ہے، یہیں پر مسائل پڑھا ہے، آفتاب شریعت آئے تھے مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، آقا عباس کے مسائل پڑھ کر گئے، میں ذرا سا دو چار باتیں شہادت سے ہٹ کر دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں میں جس تمام ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں امام حسین نے مولا عباس کو بار بار منع کیا، آخر میں ارشاد فرمایا بھیا عباس نہ جا۔ آقا کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہارے جانے سے حسین غریب ہو جائے گا، حسین غریب ہو جائے گا۔ میں نے پڑھا ہے کہ عرب میں دو طرح کے غریب پائے جاتے ہیں، پہلا غریب وہ ہے جو اپنے وطن سے دور ہو جائے، غریب الوطن کہتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، غریب الوطنی میں انسان شرم محسوس نہیں کرتا، یہاں ہے وہاں چلا گیا وہاں چلا گیا، غریب الوطن ہے نا پہلا غریب۔ دوسرا غریب کون ہے؟ تاریخ عرب اٹھائیے تو ملے گا کہ عرب کی سرزمین پر سب سے بڑا غریب وہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی ماں کا نام میدان جنگ میں لے لیا جائے، عباس نہ جاؤ حسین غریب ہو جائے، میرا مولا تو غریب الوطن ہے نا، اس کا مطلب پہلی والی غربت کے بارے میں حسین نہیں کہہ رہے، یہ دوسری غربت ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب آقا عباس گھوڑے پر سوار ہو کر آئے نہر فرات کی جانب اور پانی سے مشکیزے کو تر فرمایا تو جانے لگے، بازو قلم ہوئے، سینے میں تیر لگا، مشکیزہ چھلا، آنکھوں میں تیر لگا۔ عزیزوں، اگر آنکھوں میں تیر بازو کے قلم ہونے سے پہلے لگتا تو شاید غازی اپنے ہاتھوں سے تیر نکل لیتا، لیکن بازو قلم ہونے کے بعد جب تیر لگا ہے، جب مشکیزے کو نشانہ بنایا جانے لگا، اب انصاف سے بتاؤ کہ آنکھوں کا تیر کیسے نکلے گا؟ ایک طرف خون ہے، وہ آنکھوں کا خون کیسے صاف ہوگا؟ الغرض عمر ابن معاذ ملعون، خدا لعنت کرے عمر ابن معاذ پر، جس نے آقا کے سر کے پیچھے کی جانب اپنا گرز مارا۔ عمر ابن معاذ، مختار آل محمد کتاب، عمر ابن معاذ میں نے پڑھا ہے نا، اس نے جناب قاسم کو بھی مارا تھا گرز، اور کسی نے مولا عباس کو بھی گرز مارا۔ اللہ سرکار کے پشت کی جانب سر پر گرز مارا، بازو قلم ہونے کے بعد جو شیر زمیں بنا آیا، تیر لگنے کے بعد جو شیر زمیں بنا آیا، اب گرز کا اثر یہ تھا کہ عباس جی پر سمجھ نہ سکے، زی سے زمیں پہ آئے، حسین مسیح پر دے فرات کی طرف چلے، اے بھائی عباس تیرے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی، میرے بازو کمزور ہو گئے۔ حسین کو آتا ہوا دکھا، اب ملعون آقا عباس کے جنازے کو گھیرے ہوئے ہیں، جس میں اطہر کو گھیرے ہوئے ہیں نا، اور جب امام حسین کو آتا ہوا دیکھا تو کہتے ہیں ماذا ترید یا ابن بہرا، ماذا ترید یا ابن زہرا، اے زہرا کے بیٹے اب کیا دیکھتے ہو، کیا خیال ہے، کیا سوچتے ہو، کیا نگاہ کرتے ہو؟ ہاں جس پر نام تھا ہم نے اس کے بازو قلم کر دیے، اے زہرا کے بیٹے حسین، ہم نے عباس کو زی سے زمین پر گرا دیا،
لیکن آقا حسین نے گستاخوں کا جواب نہیں دیا. عباس کی طرف دیکھ کر کہتے بھیا عباس میں نے تم سے کہا تھا نہ جاؤ, حسین غریب ہو جائے گا. اے میرے بھائی جب تک تو زندہ تھا کسی نے میری ماں کا نام نہ لیا, تو زمین پہ آ گیا, حسین غریب ہو گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ اپنی آوازوں پر رحمت نازل کرے. اے عزادارو, حسین عباس کے قریب آئے, آواز کی میرے بھائی جب سے پیدا ہوئے اب تک تم نے بھائی نہ کہا, آقا کہا. حسین کی گزارش اتنی ہے کہ ایک مرتبہ حسین کو بھائی کہہ دو. فرمایا نہیں آقا, اماں نے لوریوں میں سکھایا تھا عباس کبھی حسین کو بھائی نہ سمجھنا, آقا کہنا. امام فرماتے ہیں عباس حسین امام بن کر کہتا ہے بھائی کہو. ادھر عباس نے حسین کو بھائی کہا. میرا دل یہ کہتا ہے شاید خیمے میں کھڑی ہوئی بہنیں پردہ ہٹا کر کہتی ہوگی عباس جب حسین کو بھائی کہہ دیا تو زینب کو بہن کہہ دے. اللہ اللہ رنگیز تمام ہے, رنگیز تمام ہے. ارے نگین تو وہ چل رہے ہیں نا جن دنوں میں اہل حرم قید خانے سے چھوٹ کر کربلا سے پھر مدینہ پہنچے ہیں نا. امام زین العابدین نے آقا عباس کی ایک مصیبت ہے, سن لو مجلس تمام ہے. امام زین العابدین نے بشیر بن جزم کو بلایا, ایک شار عزا اس کے گردن میں ڈالی, کہا سنانی دے دے. بشیر کہتا مدینے والوں مدینہ رہنے کے لائق نہیں, رہنے کے لائق نہیں. اس نے دیکھا کہ خمائل بنی ہاشم سے دو بیویاں, دونوں کے ہاتھ میں عصا ہے, ایک ام البنین ہے, ایک 9 سال کی ہے سغرا. کیا سن رہے ہو بتاؤ؟ ایک امام حسین کی بیٹی ہے سغرا اور ایک جناب ام البنین. لیکن بشیر نے دیکھا کہ دونوں بیویوں کے ہاتھ میں عصا ہے. ارے ایک کو عمر میں ضعیفہ بنا دیا اور ایک اپنے بھائی علی اکبر کا انتظار کرتے کرتے. جزاکم اللہ. اے اللہ شرماؤ نہیں شرماؤ نہیں. اللہ میں نظر ختم ہونے میں صرف 2 یا 3 دن بچے ہیں نا. جتنا دل کھول کے رونا ہے رو لو, جتنا دل کھول کے ماتم کرنا ہے ماتم کر لو. اس لیے کہ اگلے برس بس وہی روئے گا جو زندہ رہے گا, جو چلا گیا وہ قبر کے اندر ماتم حسین کرے گا. یہ عزاداروں بس ایک فکرہ میں استماع جناب ام البنین آئی. کیا کہتا ہے بشیر, مدینہ رہنے کے قابل نہیں. کیا کیوں؟ کہ حسین مارے گئے, شہزادیوں کی چادریں چھینی گئی. کس نے بتایا؟ امام وقت سید سجاد نے بتایا. کہے چل مجھے آئی جناب ام البنین, کہاں ہے میرا لال سجاد, کہاں ہے میرا لال سجاد؟ سید سجاد نے سر اٹھایا, دادی زمانے میں نہ پہچانا, کوئی کی نہ شکوہ نہیں, کیا آپ نے بھی نہ پہچانا؟ ام البنین نے فرمایا اے میرے لال سید سجاد, 25 سال کی عمر میں تو بوڑھا کیسے آیا؟ 25 سال کی عمر میں میرے لال کو بوڑھا کیسے ہو گیا؟ ہاں بس یہ سنایا. ام البنین کہتی ہے سید سجاد میں نے سنا بشیر کہتا ہے زینب کی چادر چھینی گئی, کلثوم چادر چھینی گئی, حسین بات دیے گئے, علی اصغر کا غلط دیے چھوٹے شعبہ سے چھیڑ دیا گیا. میں نے سنا کہ کربلا سے کوفہ میں شام تھا, سیلانیوں کے مکروں چادر گری. میں نے سنا حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ اسے تماچے مارے گئے. سید سجاد کیا یہ سچ ہے؟ میں نے لگے ہاں دادی یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. ام البنین نے نجف کا رخ کیا, آواز دی اے میرے وادی وارث علی کما رہنا, میں عباس کا دودھ نہ بچوں گی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اے عزاداروں, ایک بھائی کا انتقال ہوا ہے نا, اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے گئے, لیکن یقین ہے, سب کو یقین ہے ان بچوں کو کوئی تماچے نہیں مارے گا.
ان بچوں میں کوئی بال نہیں پکڑے گا، ان بچوں کو کوئی تانیانہ نہیں مارے گا، جو بھی آئے گا بچوں کو پیار کرے گا۔ بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے باپ ہم ہیں، چچا ماموں ہر ایک خاندان کے لوگ آئیں گے نا بچوں کو دلاسا دینے کے لیے نا، لیکن آئے سکینہ ارے کربلا سے سامنا کوئی ایسا نہیں ملا تو سکینہ کو دلاسے دینا، ادھر سے تماچا ادھر سے جزاکم اللہ۔ میرے بھائیوں حدیث کا معنی ہے نا، میں عباس کا دور نہ بخشوں گی، سید سجاد نے جیسے سنانا فرمانے لگے دادی میرے چچا کے بارے میں ایسا نہ کہو، جب تک چچا کے ہاتھ سلامت تھے سب کچھ سلامت تھا، لیکن چچا کے بازو قلم ہو گئے۔ بس 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 اسی ایک فکرے پا جناب ام البنین کو غصہ دے لینا۔ مجلس تمام کہتی ہے سید سجاد کیا کہا تم نے؟ میرے لال عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے۔ کہا دادی کہ یہ بتاؤ میرا لال زمین میں تھا یا زی پر تھا؟ جب بازو قلم ہوئے تو زمین پہ تھا یا زی پہ تھا؟ دادی چچا گھوڑے پر سوار تھے، زی پر بیٹھے ہوئے تھے اور بازو قلم ہو گئے۔ کہ سید سجاد نبی بتا دو جب میرے لال عباس کے بازو گھوڑے پر کٹ گئے، گھوڑے پر قلم ہو گئے، بازو اسی پر بیٹھے بیٹھے قلم ہو گئے، تو سید سجاد نے اتنا بتاؤ کہ میرا لال زمین پہ آیا کیسے؟ میرا لال زمین سن لیا ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔